الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك هذا بهتان عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات چل رہے تھے اور ہم 5 ہجری میں پہنچے ہیں۔ 5 ہجری کے واقعات میں غزوہ بنی مصطلق کا ذکر ہوا۔ اسی غزوے میں ایک بہت ہی بڑی آزمائش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اور مسلمانوں پر آئی۔ اس واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں، وہ ذکر کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک معاملہ اور بھی ہوا۔ وہ کیا تھا کہ گزشتہ بتایا گیا تھا کہ اس غزوے میں منافقین بڑی تعداد میں صحابہ کے ساتھ شامل ہو کے جہاد کے لیے نکلے تھے، کیونکہ ان کو یقین ہو چلا تھا کہ کامیابی مسلمانوں کی ہونی ہے، مال غنیمت سارا ان کو مل جاتا ہے اور ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے۔ تو دنیا کے مال کی لالچ میں یہ لوگ ساتھ چلے، لیکن تھے اندر سے منافق اور فتنہ پیدا کرنے والے، فتنے والے لوگ تھے سارے۔ وہاں ایک موقع پہ کیا ہوا کہ پانی کا ایک چشمہ تھا، پانی نکالنے کے لیے اس وقت 2 لوگ تھے، 2 مسلمان، قدرتاً ایک مہاجر تھے اور ایک انصاری تھے، 2 آدمی تھے۔ پانی نکالنے میں کوئی مسئلہ ہوا تو جھگڑا ہو گیا آپس میں، تو مہاجر نے انصاری کے ایک لات مار دی، پاؤں مار دیا، اور فوری طور پر مہاجر نے کیا کیا، یا للمہاجرین، اور ادھر سے انصار نے پھر انصاریوں کو بلایا، آ جاؤ سارے انصاری آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے جو یہ آوازیں سنی دونوں کی، تو آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی آوازیں کیسی ہیں، دعوہا فإنہا منتنہ، اس نعرے کو چھوڑ دو تو بڑا بدبودار نعرہ ہے، بڑی گندی چیز ہے یہ۔ تو یہ تو بہت بدبودار چیزیں ہیں۔ تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرے اور آپس کے اندر خرابیاں پیدا کروائے۔ اس نے کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی، اور اس نے ایک بکواس کی اور یہ بولا کہ خدا کی قسم مدینہ پہنچ کر عزت والے جو لوگ ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ اس قسم کی اس نے بہت ہی خطرناک بات کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ تو 28ویں سپارے میں سورہ منافقون اسی سلسلے میں ہے اور اس میں کچھ تفصیلات موجود ہیں۔ یہاں تک بھی عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ تم اپنے کتے کو موٹا کرو تاکہ وہ بعد میں تمہیں ہی کاٹے، تمہیں ہی بھونکے۔ اس قسم کی بکواس کی۔ ہوا کیا تھا کہ منافقین کی ایک جماعت تھی، یہ آپس میں بیٹھی بھی بات چیت کر رہی تھی۔ اس وقت عبداللہ ابن ابی بیٹھا ہوا تھا اور صرف ایک صحابہ میں سے، مومنین میں سے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چھوٹی عمر کے لڑکے تھے، وہ موجود تھے۔ تو وہاں پہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے انصار کو مہاجرین کے خلاف اکسایا اور کہا کہ دیکھو بھئی، یہ تم انہیں کھلا پلا کے موٹا کر رہے ہو، پال رہے ہو، کل یہی تمہیں باہر نکالیں گے، تکلیف دیں گے، تو تم اپنا بندوبست کرو اور ان سے بچو اور ان کو نکالو، ان کی مالی مدد بند کرو، ان کی سپورٹ بند کرو، یہ خود ہی چلے جائیں گے۔ اور ساتھ یہ کہنے لگا جب مدینہ پہنچ جاؤ تو تم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر کر دے۔ اس بدبخت کی مراد عزت سے والے سے مراد اپنی تھی، اور نعوذ باللہ دوسری طرف اس نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کو سمجھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی سنا
فوراً وہیں اسی مجلس میں اس کو کہا تو کیا بکواس کر رہا ہے، عزت تو اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت تو اللہ نے اپنے رسول کو دی ہے، وہ مومنین کو دی، کیا بات کرتا ہے تو عبداللہ ابن ابی کہنے لگا نہیں میں نے تو ویسی ہنسی میں کوئی بات کی ہے، نبی علیہ السلام کو تھوڑی کچھ کہا ہے۔ اور ادھر سے زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور جا کے نبی علیہ السلام کو جا کے پوری رپورٹ پیش کی کہ یا رسول اللہ، عبداللہ ابن ابی نے یہ کام کیا ہے، وہ اس طریقے سے بات کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہو سکتا تو میں مغالطہ لگاؤ، ایسا نہ ہو، کہنے میں نے پکی بات سنی ہے، پوری ذمہ داری سے بات کروں۔ آپ نے پھر پوچھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غلطی لگی ہو؟ نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ مجھے اپنی کانوں پہ یقین ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ اتنے میں جو حضرات انصار تھے نا، سب کے سب زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے اتنے بڑے سردار کے اوپر تہمت لگائی، تم توڑ پیدا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ تو حضرت زید ابن ارقم نے کہا کہ خدا کی قسم پورے قبیلہ خزرج میں مجھے عبداللہ ابن ابی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، لیکن اگر اس نے نبی علیہ السلام کے لیے بکواس کی ہے تو میں اس بات کو اطلاع کروں گا، میرے باپ نے بھی اگر کی ہوتی تو میں ضرور نبی علیہ السلام کو بتاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر، گردن تو تم اتار دو گے، لیکن اس کا کیا ہوگا کہ لوگوں کے اندر یہ چرچا ہو جائے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ لوگ تحقیق میں تو نہیں جائیں گے، لوگ تو پھر آگے سے غلط نتیجے نکالیں گے، تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا، منع کر دیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول جو ہے یہ منافقین کا سردار ہے۔ اللہ کی شان، اس بدبخت کا سگا بیٹا، نام ان کا بھی عبداللہ، لیکن وہ مخلص، اللہ اور اس کے رسول پہ جان دینے والے۔ ان کو جب یہ پتہ چلا تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کا ارادہ ہے کہ میرے باپ کو قتل کروائیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ مجھے حکم کریں، میں اپنے باپ کو خود قتل کروں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے میرے باپ کو قتل کر دیا تو میری غیرت نسبی جاگے اور میں اسی کو مار دوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں خود ہی مار دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، تم ایسا مت کرو۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کی بات سب کو پہنچ گئی، اور سارے کے سارے حضرت زید ابن ارقم کو برا بھلا کہنے لگے کہ بھئی تم نے تو پھوٹ ڈلوانے والی بات کر دی اور توڑ پیدا کر دیا، تو سب ان کو ملامت کرنے لگے۔ اللہ کی شان، پورے لشکر کے اندر نہ منافقین میں بھی مسلمانوں میں بھی یہ باتیں ہونے لگیں، اور اکثر لوگ عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اس کو حق پہ سمجھتے اور زید ابن ارقم کو سمجھتے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے یا جھوٹ بولا، اس قسم کی کوئی بات سمجھ لیتے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت ایک بہت اچھا فیصلہ کیا۔ آپ نے کیا کیا کہ عام عادت کے خلاف فوراً کوچ کرنے کا حکم دے دیا، اور 24 گھنٹے مسلسل چلتے رہے، دن بھی سارا چلتے رہے، رات بھی ساری چلتے رہے۔ اتنا چلایا، سفر اتنا کیا کہ لوگوں کے دماغوں سے وہ بات نکلے کہیں اور مشغول ہو جائیں، اور جہاں جا کے آپ نے آرام کیا وہاں سارا کا سارا لشکر بیٹھا اور بس فوراً ہی سو گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی حکمت تھی کہ ایک چیز غلط پروان چڑھ رہی ہے، اس کو کسی اور مشغولیت میں ڈال کر ختم کرو۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کسی وقت اگر دماغ کسی وجہ سے منتشر ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اور مختلف قسم کی تکلیفوں کا خطرہ ہے، تو اپنے آپ کو کسی ایسی مصروفیت میں ڈال دے کہ انسان کا دماغ اس پریشانی سے نکل جائے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ اللہ کی شان، جب تک قرآن کی آیات عبداللہ ابن ابی کے بارے میں سورہ منافقون نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک کیا تھا، اس کے دوران کیا ہوا کہ ایک صحابی تھے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ ابن ابی کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھ، تم نبی علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، معذرت کر لو، معافی مانگ لو، ورنہ اللہ نے تمہیں قرآن کے اندر یہ وحی کے اندر ذلیل کر دیا نا، تو قیامت تک تمہاری ذلت و رسوائی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نبی علیہ السلام کو اطلاع دے دی جائے، تم جاؤ اور جا کر معافی مانگ لو۔ عبداللہ ابن ابی نے سنا لیکن سر ادھر کر لیا اور کوئی توجہ اس نصیحت پہ نہیں دی۔ تو عبادہ ابن صامت نے فرمایا
کہ ضرور تیرے اس اعراض کے بارے میں اللہ قرآن اتارے گا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی تھے اور زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار نبی علیہ السلام کے قریب آتے تھے۔ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اس منافق نے مجھے جھوٹا قرار دیا، اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بکواس کی ہے، اور نبی علیہ السلام کے سامنے سے جا کے قسم کھائی۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا، اس نے قسم کھا لی کہ میں نے تو نہیں کہا، یہ جھوٹ بولتے۔ تو ان کو یقین تھا کہ اللہ رب العزت ضرور کوئی نہ کوئی نبی علیہ السلام پہ اس بارے میں وحی نازل فرمائیں گے۔ وہ بار بار نبی علیہ السلام کے قریب آتے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دم دیکھا کہ وحی کے نزول کے اثرات نمایاں ہو گئے اور وحی نازل ہو گئی۔ پھر جیسے ہی نبی علیہ السلام کے اوپر وحی مکمل ہوئی، نبی علیہ السلام نے اپنی سواری پر ہی سے میرا کان پکڑا، چھوٹے لڑکے سے نا، میرا کان پکڑا اور فرمایا یا غلام صدق اللہ حدیثک، کہ اللہ تعالیٰ نے تیری بات کی تصدیق کر دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کھول کے بتا دیا۔ جیسے یہ بات لوگوں کو معلوم ہوئی تو عبداللہ ابن ابی تو پوری مجلس کے اندر اور ہر ایک کے اندر قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا ہو کے رہ گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جب واپسی ہو رہی تھی تو وادی عقیق، یہاں پر نبی علیہ السلام نے بھی گزرنا تھا، صحابہ گزر رہے تھے، تو ایک جگہ پہ عبداللہ ابن ابی گزر رہے تو ان کے سگے بیٹے عبداللہ وہ آئے اور باپ کے اونٹ کو روکا اور اونٹ کے اوپر اپنا پاؤں رکھا اور کہا کہ تم نے کیا بکواس کی ہے، اس بات کو واضح کرو، عزت والا کون ہے، ذلت والا کون ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور پھر کہا کہ جب تک تم اس بات کا اقرار نہیں کرو گے اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اولاد آدم میں سب سے زیادہ خبیث تم ہو، میں تمہیں آگے جانے نہیں دوں گا، مدینہ داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اب لوگ ان کو ملامت کر رہے ہیں کہ بھئی اپنے باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اتنے میں نبی علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ منافق باپ اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں ہی سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ نبی علیہ السلام قریب آئے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کو جانے دو، مدینہ داخل ہونے دو۔ تب پھر اس طریقے سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول مدینہ طیبہ داخل ہوا۔ تو ایک واقعہ یہ پیش آیا اس غزوے کے اندر، تو منافقین کو اللہ رب العزت نے کھول دیا اور یہ سمجھا دیا، یہ بات واضح فرما دی کہ عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت تو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے، وہ ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلتے رہے، عزتیں ہی عزتیں ہیں۔ اچھا، یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوها فإنها منتنہ، کہ ان باتوں کو چھوڑ دو، تحقیق یہ گندی بدبودار باتیں ہیں۔ کون سی؟ انہوں نے کہا یا للانصار، انہوں نے کہا یا للمہاجرین، اپنی قوم کی طرف دعوت دی، عصبیت کی طرف دعوت دی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں سے چند باتیں سمجھنی ہیں، ذرا بہت اہم باتیں ہیں۔ کیا فرمایا کہ یہ بدبودار باتیں ہیں، اس کا یہ مطلب ہوا جو اچھی باتیں ہوتی ہیں خوشبودار ہوتی ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ خود بخود خوشبودار ہوتی ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، سخت بدبو اٹھی، آقا نے پوچھا تمہیں معلوم ہے جو بدبو آئی ہے کس چیز کی ہے؟ پھر فرمایا کہ بدبو ان لوگوں کے منہ سے آ رہی ہے جو مسلمانوں کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، بدگوئی کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ ابن ابی دنیا، امام احمد، ان لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت جابر سے ایک اور روایت میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اچانک ایک بڑی شدید بدبو آئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس عجیب و غریب بدبو کے اوپر حیران ہوتے ہو، تعجب مت کرو، اس وقت چند منافقین نے اہل ایمان کے بارے میں بدگوئی کی ہے، برائیاں کی ہیں، یہ اس کی بدبو کو اللہ نے ظاہر کر دیا۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ مدینہ کے قریب پہنچ کے آیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس غزوہ بنی مصطلق سے واپس آ رہے تھے تو اچانک ایک بہت بدبودار ہوا چلی، خوب بہت تکلیف دے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدبودار ہوا کسی منافق کے مرنے کے اوپر چلی ہے، اس کی لاش کا تعفن جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو پتہ لگا ایک بہت بڑا جو منافق ہے وہ مر گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ اسی طریقے سے
نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے کی، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو نکلتی ہے اور فرشتہ 1 میل دور تک چلا جاتا ہے۔ پھر جب موت کا وقت آتا ہے نا تو فرشتے بندے کی باڈی سونگھتے ہیں، نیک اعمال کے اندر خوشبو ہوتی ہے اور برے اعمال کے اندر بدبو ہوتی ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہمارا بدن ہوگا، خوشبودار بدن ہوگا تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا، بدبودار بدن ہوگا تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ یہاں ایک اور بات بڑی عجیب ہے، حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا تو فرشتے ایک نیکی لکھ لیتے ہیں، دل کے ارادے کا تو اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں، تو فرشتوں کو کیسے معلوم ہو گیا بھئی کہ میں نے نیکی کا ارادہ کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل سے خوشبو نکلتی ہے، فرشتے محسوس کر لیتے ہیں کہ نیکی کا ارادہ کیا ہے، اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو بدبو نکلتی ہے۔ تو یہ خوشبو اور بدبو کا اعمال کے ساتھ تعلق ہے۔ وہاب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو کرامن کاتبین موت کے وقت جدا ہونے لگتے ہیں، اس نے اب قبر میں جانا، ان کا کام مکمل ہو گیا۔ اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو کرامن کاتبین کہتے ہیں اللہ تجھے جزائے خیر دے، جزاک اللہ، ہم تیری وجہ سے نیک محفلوں میں جاتے تھے اور تیرے بدن سے جو ہمیں خوشبوئیں ملتی تھیں تیری نیک نیتی کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے ہم بڑے اچھے مزے میں رہے، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ اور اگر بندہ برا ہوتا ہے تو کرامن کاتبین جدائی کے وقت اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں بہت تکلیفیں دیں، ایک تو تمہاری وجہ سے ہمیں گناہوں کی مجلسوں میں جانا پڑا کیونکہ تم جاتے تھے، ہم ساتھ تھے، دوسرا تمہارے بدبودار اعمال کی بدبو بار بار ہمیں آتی تھی، ہماری زندگی تو تمہارے ساتھ تمہارا جو وقت گزرا بڑی تکلیف کے اندر گزرا۔ اب یہاں ان ساری باتوں سے سمجھنے والی جو باتیں ہیں نا، ایک بات تو یہ ہے، آنکھ نے نامحرم کو دیکھا، آنکھ ناپاک، ہاتھ سے گناہ ہوا، ہاتھ ناپاک باطنی طور پر، دل کے اندر گناہوں کا سوچا تو باطنی طور پر دل ناپاک۔ انسان جس عضو پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ باطنی طور پر نجاست اور ناپاکی والا ہوتا چلا جاتا ہے۔ توبہ کر لے تو صفائی ہو جاتی ہے، توبہ نہ کرے تو یہ ناپاکی جاتی ہے قبر میں۔ ایک تو یہ بات سمجھنی ہے۔ نبی علیہ السلام جہاں چلتے تھے خوشبو آتی تھی، آپ کے مبارک پسینے میں بھی خوشبو تھی، ادھر اعمال صالحہ کے سوا تھی کوئی چیز نہیں، تو خوشبو ہی خوشبو تھی۔ تو نیکی اور بدی، نیکی خوشبو کی مانند ہے اور بدی نجاست کی مانند ہے۔ اب جو دوسری بات سمجھانی ہے نا اور بہت زیادہ اہم ہے، اس کو سمجھ لیجئے، بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں، آپ کے پاس عطر ہو، آپ عطر لیں اور اس کو پیک کر دیں اور ایئر ٹائٹ کر دیں اور اس کو 100 سال بعد یا 10 سال بعد کھولیں تو بتائیں وہ خراب ہو جائے گا کہ نہیں؟ نہیں ہوگا نا۔ کیوں؟ کہ خوشبو کے اندر خراب ہونے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، مادہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل آپ صبح جا رہے ہیں، اپنی آفس جا رہے ہیں، بیگم صاحبہ نے آپ کو ٹفن بنا کے دیا، گرم گرم چاول تھے، ٹفن میں ڈالے، اس کو ایئر ٹائٹ کر دیا، آپ نے کھولنے تھے جلدی بھول گئے، 5 بجے کھول رہے ہیں، اب کیا ہوگا جب کھولیں گے تو وہ خراب ہو چکے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر خراب ہونے کا مادہ تھا، اس لیے وہ خراب ہوں گے۔ تو خوشبو کے اندر خراب ہونے کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اور گناہ نجاست کی مانند ہے، اس کے اندر کیڑے پڑتے ہی پڑتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو مومن نیکی کی زندگی گزارے، یہ گناہ گار تھا، توبہ کر کے اس کا انتقال ہوا، یہ قبر کے اندر جب جا کے بند ہوگا اور خوشبو ہی خوشبو ہوگی تو نہ قبر میں کیڑے پڑیں گے اور نہ کفن میلا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اگر یہ گناہ گار ہے، توبہ بھی نہیں کی، گناہوں کی نجاست، میوزک، نامحرموں کو دیکھنا، حرام تعلقات اور گناہوں کو لے کر یہ قبر کے اندر اگر چلا گیا تو گناہ بدبو کی مانند ہیں، بدبو میں نجاست بھی پڑتی ہے اور پھر قبر میں کیڑے بھی خود بخود آئیں گے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا نا یہ بدبودار باتیں ہیں، تو ہمیں خوشبودار باتیں کرنے کی ضرورت اور خوشبودار اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی غزوے میں نا واپسی کے اوپر ایک دل دہلا دینے والا، ایک رلا دینے والا، ایک کربناک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کا نام ہے واقعہ افک۔ افک کہتے ہیں جھوٹ بنانا، بہتان لگانا، کسی چیز کو الٹ پلٹ کر دینا،
اس طریقے کا کوئی معاملہ کرنا، اس کو کہتے ہیں واقعہ افک۔ ہوا کیا؟ احادیث کے اندر بخاری، مسلم اور باقی کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو محدثین نے بہت کھول کے بیان کیا ہے، بڑی عجیب و غریب تفصیلات ہیں۔ اس سفر میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھیں، پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، تو ہوتا یہ تھا کہ عورتوں کے لیے ایک اونٹنی کے اوپر ہودج بنایا جاتا جس کے اندر وہ بیٹھ جاتی ہیں اور چاروں طرف سے وہ پردے میں ہوتا کہ اکثر لوگ باقی باہر جو ہیں غیر محرم ہیں۔ اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، وہاں ان کو دیر ہو گئی، ان کا ہار گم گیا، وہ تلاش کرتی رہیں، دیکھتی رہیں، کافی دیر لگ گئی۔ ادھر نبی علیہ السلام نے کوچ کا حکم دیا، چلو۔ نبی علیہ السلام نے جیسے حکم دیا سب صحابہ نے تیاریاں شروع کی، اور 4 صحابہ جو ہمت والے جوان، انہوں نے جناب جب ہودج کو اٹھایا تو امی عائشہ تو اس عمر بھی کم تھی، وزن بھی کم تھا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہیں بھی کہ نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ ابھی سب عورتیں آ گئی ہیں، سب تیاری ہو گئی ہے، انہوں نے اوپر رکھا اور چل پڑے۔ اب پورا قافلہ کوچ کر گیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں تو دیکھا کہ اللہ اکبر، پورا قافلہ غائب۔ انہوں نے ایک بہت خوبصورت فیصلہ کیا اس وقت، بہت ذہین ہیں، بہت سمجھدار خاتون۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پیچھے نہیں جاؤں گی، میں تلاش نہیں کروں گی، وہیں بیٹھ جاؤں گی کہ جب نبی علیہ السلام کو پتہ لگے گا کہ میں قافلے میں نہیں ہوں تو آپ اور کہیں بھیجیں نہ بھیجیں، بندہ یہاں تو ضرور بھیجیں گے، اور اگر میں کہیں چلی گئی تو پھر کون مجھے تلاش کرے، میں کسے تلاش کروں۔ وہیں پہ آپ لیٹ گئیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مبارک عادت یہ تھی کہ جب قافلے چلتے تھے نا اس قسم کے، تو آپ ہر قافلے میں کسی نہ کسی ایک ساتھی کی ذمہ داری لگاتے کہ بھئی تم نے قافلے سے 10-20 گھنٹے، 15 گھنٹے، 8 گھنٹے پیچھے رہنا ہے۔ کوئی چیز اہم ہو، کسی کی رہ جائے وہ اٹھا کے لے آؤ، کوئی رہ جائے، کوئی معاملہ ہو، کوئی ضرورت پیش آئے تو پیچھے بیک اپ کے طور پر آؤ۔ تو ایک صحابی تھے بدر کے صحابہ، بدریین میں سے، اصحاب بدر میں سے، کوئی نام بتائے جی، انعام 100 روپے انعام، جو نام بتائے گا جی۔ کون سے صحابی تھے واقعہ افک میں جو پیچھے آ رہے تھے؟ ہاں جی، آن لائن میں سے کوئی نام بتا دے، پورا نام بتائیں نا، آدھا نام آیا یہ۔ اچھا جی، صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے۔ یہ قریب آئے، دیکھا کوئی سو رہا ہے، تو چہرہ دیکھا، پردے سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تو فوری طور پر پہچان گئے کہ اوہو یہ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، مقصد یہ تھا کہ اس آواز سے اٹھ جائیں۔ جیسے ہی امی عائشہ نے آواز سنی، آنکھ کھلی، دیکھا صفوان ہے، تو فوری طور پر آپ نے چہرے کا پردہ کیا۔ آج لوگوں سے پوچھو، کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو یہاں امی عائشہ نے چہرے کا پردہ کیوں کیا؟ یہ کتابوں میں واضح بات موجود ہے۔ جیسے ہی دیکھا امی عائشہ نے حضرت صفوان کو، فوری طور پر چہرے کا پردہ کر لیا، اور اب حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ آگے کیا اور خود پیچھے دور ہٹ گئے۔ امی عائشہ اس پہ بیٹھیں، اس کے بعد یہ مہار پکڑ کے آگے چلتے رہے، اور بالآخر یہ جا کے قافلے سے مل گئے۔ بھئی ایک بڑی جماعت کی موومنٹ میں جس میں سینکڑوں لوگ ہوں اور ایک آدمی کی اکیلے موومنٹ میں فرق ہوتا ہے، تو یہ لوگوں نے جا کے قافلہ دیکھ لیا۔ عین دوپہر کا وقت تھا جس وقت یہ لوگ جا کے قافلے سے ملیں، اور امی عائشہ رات کو سوئی تھی۔ جب صبح ان کی اور ان کی آپس میں بات چیت ہوئی تو سحری کے قریب کا، فجر کے قریب کا وقت تھا۔ یہ اس وقت چلے تو دوپہر کے وقت دھوپ چمک رہی تھی، روشن دن تھا، اور یہ جو لوگ جا کے جو ہیں قافلے میں پہنچ گئے۔ عبداللہ ابن ابی اور منافقین جو ساتھ تھے نا، انہوں نے تو واہی تباہی بکنی تھی اور بکی، اور جس کے مقدر میں ہلاک ہونا تھا وہ تباہ ہو کے رہا۔ الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ اب ادھر سے یہ لوگ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ مدینہ طیبہ جب پہنچے ہیں تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئیں، 1 مہینہ بیمار رہیں،
اور اس بیماری میں ایک بات نے ان کی بیماری کی شدت میں اور اضافہ کیا، وہ کیا کہ امی عائشہ کو نہیں پتہ کہ باہر کیا ہو رہا ہے، میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کسی کو مطلب امی عائشہ کو کسی نے نہیں بتایا اور آپ ان باتوں سے لا علم ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات سے غم میں اضافہ ہوتا کہ نبی علیہ السلام کی پہلے والی محبت اور تعلق اور توجہ وہ مجھے نہیں مل پا رہی، آتے ہیں سلام دعا کرتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں اور بس چلے جاتے ہیں، تو وہ اپنائیت محسوس نہیں ہو رہی، اور نبی علیہ السلام کو میں دیکھتی ہوں غمگین بھی ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں یہ سوچتی رہی کہ شاید ورک لوڈ زیادہ ہے، معاملات پریشانیاں ہیں، اور صحابہ کے اصحاب صفہ کے چیزیں ہیں، آپ کی مصروفیت کی وجہ سے میں نے اس کو سوچا کہ شاید مصروف زیادہ ہیں، لیکن بہرحال غم بھی تھا کہ وہ محبت نہیں مل رہی۔ اللہ کی شان کیا ہوا کہ ایک رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بیت الخلاء جو ہیں یہ گھروں میں نہیں بنایا کرتے تھے، بدبو کی وجہ سے یا کسی وجہ سے۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ جا رہی ہیں، راستے میں ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی چوٹ لگی، کوئی ٹھوکر لگی، کچھ ایسا ہوا، تو انہوں نے کہا تعیسہ مصطح کو بددعا دی اپنی سگی اولاد کو۔ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو کہا کیا کہہ رہی ہو، کوئی ماں بھی اپنی بیٹے کو بددعا دیتی ہے، اور وہ صحابی بھی کون، مصطح جو اصحاب بدر میں سے ہیں، ان کو آپ برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ تو ام مصطح نے فرمایا کہ عائشہ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ آپ کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی کیا ہو گیا، کون سی بات ایسی ہو گئی کہ آپ اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہیں؟ تب ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری بات بتائی کہ عائشہ آپ کے بارے میں کہاں کہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس لوگوں کی زبان اس کے اوپر چل رہی ہے، اور منافقین نے اس طریقے سے شور مچایا ہوا، اور میرا بیٹا مصطح وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا اور وہ بھی بات کر رہا ہے۔ میرا پانی منگوا دیں۔ تو کہتی ہے کہ میں تو پاؤں سے زمین نکل گئی، انتہائی پریشان، اور میرے غم میں بھی اضافہ ہوا، بیماری میں بھی اضافہ ہوا، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے، فرماتی ہیں کہ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میرے دل میں آیا کہ کسی کنویں میں جا کے چھلانگ لگاؤں اور اپنے آپ کو اندر گرا دوں۔ اب یہ گھر پہنچ گئی، نبی علیہ السلام تشریف لائے، سلام دعا ہوئی، پھر امی عائشہ نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں اور وہاں کچھ رہ لوں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ میں وہاں جاؤں گی تو کچھ معاملات کی تفصیل ان سے بھی پوچھوں گی۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور فرماتی ہیں کہ میں اپنی امی کے گھر آئی۔ امی کے گھر آ کے میں نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں آپ کو معلوم ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی ام رومان، انہوں نے کیا جواب دیا اپنی بیٹی کو؟ انہوں نے فرمایا کہ تم جیسی فضیلت والی بڑی عورتوں کے بارے میں بہت سارے لوگ اس قسم کی باتیں کر لیتے ہیں، تو پریشان نہ ہو، حوصلہ رکھو۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو باتیں کر لیتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں میں اس کا عام چرچا ہے، کیا میرے باپ کو بھی اس کا علم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو ابن اسحاق کی روایت میں ہے، انہوں نے کہا اللہ اماں تمہاری اللہ مغفرت فرمائے، اور لوگوں میں اتنا اس کا چرچا اور آپ نے اس سے ذکر ہی نہ کیا۔ کہتی ہیں کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چیخیں نکل گئیں، اور میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنے والد کے پاس گئی، وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں اور روئے چلے جا رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور میری تو اتنی شدت کا لرزہ طاری ہوا اور بخار بھی چڑھ گئی اور کمزوری اور بڑھ گئی، تکلیف اور بڑھ گئی، ساری رات میں روتی رہی، مستقل روتی رہی۔ یہ جب میں گھر آئی ہوں تو میری یہ کیفیت تھی، اور 1 مہینہ اس حالت کو گزر چکا تھا۔ اب اللہ کی شان وحی کا نزول بھی نہیں ہو رہا، اس واقعے کو پورے علاقے میں ایک شہرت مل گئی، اور اللہ کی طرف سے وحی کا نزول بھی نہ ہو رہا۔ نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام سے مشورے کیے۔ ایک مشورہ کیا حضرت علی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یہ دونوں قریب کے لوگ تھے، پہلے ان سے بھی مشورہ کیا، اور حضرت اسامہ نے حضرت علی سے پوچھا، حضرت اسامہ سے پوچھا، تو حضرت اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے گھر والے تو وہ ہیں جو آپ کی شان کے مطابق ہیں، منصب نبوت اور رسالت کے مطابق ہیں، ان کے بارے میں خیر ہی خیر ہے، اس کے علاوہ تو وہاں کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اور اگر آپ مزید پوچھنا چاہتے، علی سے پوچھا
تو انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہی ہیں، آپ کے غم کی کیفیت یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کسی اور سے بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر بریرہ سے پوچھ لیں، جو کام کرنے والی خدمت والی کنیز ہے، اس سے جا کے پوچھ لیں تو وہ آپ کو صحیح بات بتا دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو بات فرمائی، نبی علیہ السلام کی محبت میں فرمائی کہ محبوب غمگین ہے، اور 1 مہینے سے صحابہ دیکھ رہے ہیں غمگین ہے، پوری مجلس جو تھی نا یہ غمگین تھی، نبی علیہ السلام بھی غمگین، صحابہ بھی رو رہے ہیں، سسکیاں بندھی ہوئی ہیں، ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، سب کی حالت خراب ہے۔ جب محبوب کی طبیعت اور اس میں بشاشت نہیں تو عاشقین جو تھے ان کے اندر کیسے خوشی ہو سکتی تھی؟ نبی علیہ السلام کا غمگین چہرہ دیکھتے، جن نبی علیہ السلام نے بریرہ سے بھی پوچھوایا کہ ہاں بھئی تم بتاؤ، انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ چھوٹی عمر کی لڑکی ہیں اور کسی وہ آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے، بکری کھا جاتی ہے، یعنی وہ تو اتنی سادی ہیں، انہیں ان چالاکیوں کی کیا خبر۔ وہاں سے بھی گواہی آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے جب بریرہ سے پوچھا نا تو کیسے پوچھا، کیا تو گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بریرہ نے عرض کیا ہاں۔ پھر پوچھا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، چھپانا نہیں، سچ سچ بولنا، ورنہ اللہ مجھے وحی کے ذریعے بتا دے گا، تو نے جھوٹ بولا تو تیرا جھوٹ یعنی کھل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ پھر آپ نے پوچھا تم نے عائشہ کے اندر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی ہے؟ کہا کہ نہیں، اگر کوئی ذرا برابر بھی چیز ہو تو کہنے لگی کہ قسم اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میں نے عائشہ کی بات کوئی معیوب اور قابل گرفت بات کبھی نہیں دیکھی، الا یہ کہ وہ چھوٹی عمر کی لڑکیاں آٹا چھوڑ جاتی ہیں گوندھ کے، بکری آ کے کھا جاتی ہے، گویا کہ ان کو دنیا کے ان معاملات کی چالاکیوں کی کیا خبر، تو اتنی سادہ ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اور بھی صحابہ سے مشورے کیے، حضرت عمر سے بھی مشورہ کیا، حضرت عثمان سے بھی کیا، مختلف صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر سے جب مشورہ کیا تو 2 باتیں کی ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اتنے پاکیزہ ہیں، آپ کے بستر پر کوئی ناپاک مکھی نہیں بیٹھ سکتی، ناپاک عورت کیسے آ سکتی؟ آپ ایک دفعہ کوئی چیز پہننے لگے تھے، جوتا وغیرہ، اس میں نجاست تھی، اللہ نے وہی پہلے بھیجی، تو جب جوتے کی پاکی کا اللہ اتنا خیال کر رہے ہیں تو بستر کی پاکی کا کیسے خیال نہ ہوگا؟ ایک اور بات بتائی وہ بہت ہی عجیب۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ یہ بتائیے رشتہ کس نے کیا تھا؟ امی عائشہ کی سلیکشن کس نے کی تھی؟ نبی علیہ السلام ایک دم جیسے کہ طبیعت کھل جاتی ہے نا، کھل جاتی ہے، گویا کہ بزبان حال یوں کہا، عمر تیری بات تو بڑی عجیب ہے۔ گویا کہ اس طریقے کی بات ہوئی کہ عمر تیری بات تو بڑی عجیب ہے، گویا حضرت عمر یوں کہہ رہے ہوں یا یوں کہنا چاہتے ہوں کہ یا رسول اللہ، یہ انہوں نے کہا نہیں ہے، میں اپنا گمان بتا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ، ہمیں اپنے بچوں کے لیے پاک دامن بہو مل جاتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے لیے پاک دامن عورت نہ ملی؟ کیا کہتے ہیں منافق؟ مجھے اجازت دیجئے میں ان کی گردن کاٹوں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام مسجد تشریف لائے، ممبر پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا ذکر فرمایا، کہا اے گروہ مسلمین، کون ہے جو اس شخص کے مقابلے میں میری مدد کرے جس نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں ایذا پہنچائی ہے، میرے اہل بیت کے باروں میں ایذا پہنچائی ہے۔ امی عائشہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ حدیث کے اندر بات موجود۔ خدا کی قسم میں نے اپنے اہل سے سوائے نیکی اور پاک دامنی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اور جس شخص کا ان لوگوں نے نام لیا ہے اس سے بھی سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہیں دیکھے، یعنی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سن کر سردار اوس کے سردار کھڑے ہو گئے، سعد ابن معاذ، کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ بتائیے۔ سعد ابن عبادہ بھی کھڑے ہوئے، میں حاضر ہوں، آپ بتائیے۔ یہ سارا معاملہ تھا، صحابہ نے ہر طریقے سے بات پیش کی۔ اب نبی علیہ السلام امی عائشہ کے گھر آ رہے ہیں، صحابہ سے مشورے ہو گئے، 1 مہینہ گزر چکا ہے، صحابہ کو یہ بات کر کے مشورے کرنے کے بعد اب فائنلی نبی علیہ السلام امی عائشہ کے گھر آتے ہیں۔ امی عائشہ کا گھر کیا ہے اس وقت؟ حضرت ابوبکر صدیق قرآن پڑھ رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، ان کی والدہ وہ الگ روتی جا رہی ہے۔ امی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو لگتا تھا کہ بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور میرے باپ کا میرے بارے میں یہ گمان تھا کہ اتنا یہ رو رہی ہے، اتنا یہ ہلکان ہو رہی ہے کہ ایسا نہ ہو اس کا کلیجہ پھٹ جائے، یہ زندہ نہ رہے۔ تو گھر کے اندر ایک مکمل غمگین ماحول تھا،
اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آتے ہیں، اور نبی علیہ السلام جب آئے وہ بیٹھ گئے۔ میری ماں نے کہا عائشہ جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھو۔ میں قریب آئی، نبی علیہ السلام میرے قریب ہوئے اور مجھ سے پوچھا، ہے عائشہ مجھ کو تیری جانب سے ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تو بری ہے تو ان قریب اللہ تجھے ضرور بری کرے گا، اور اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کر، اس لیے کہ جب بندہ گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العزت مہربانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت رحمت فرما دیتے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت سارے کے سارے میرے آنسو رک گئے، پہلے تو میں رو رہی تھی، تھمتے نہ تھے، لیکن جیسے ہی نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی میرے ایک دم آنسو رک گئے، اور میں نے کہا کہ بخدا مجھے معلوم ہو گیا ہے آپ نے اس بات کو سنا اور سنتے رہے یہاں تک کہ آپ کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی اور آپ نے عملاً اس کی تصدیق بھی کر دی۔ اگر آج میں یہ کہوں کہ میں اس سے بری ہوں، جیسا کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، لیکن آپ لوگ میرا اعتبار نہیں کریں گے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ہاں یہ کام مجھ سے ہوا جبکہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ یہ یقین کر لیں گے۔ واللہ اب میں اپنے اور آپ کے معاملے کی کوئی اور مثال اس کے علاوہ نہیں پاتی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی اس وقت بھول گئیں، کہنے لگیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی غلط بات سن کے کیا فرمایا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں صبر کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتی ہوں جو آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ امی عائشہ نے جب یہ بات کی، اس بات کے کہنے سے پہلے امی عائشہ نے اپنے والد کو کہا، ابا جان رسول اللہ نے یہ بات پوچھی ہے، آپ جواب دیجئے۔ صدیق اکبر خاموش۔ پھر امی عائشہ نے اپنی ماں کو کہا، اماں آپ جواب دیجئے، اپنی بیٹی کی پاک دامنی کی گواہی دیجئے، رسول اللہ کی بات کا جواب دیجئے۔ ماں بھی خاموش۔ فرماتی ہے کہ میں نے گھر کا جب یہ حال دیکھا تو یہ ساری بات اپنی والدہ سے پھر میں نے عرض کی، نبی علیہ السلام سے یہ پوری بات میں نے سامنے رکھی۔ بات رکھنے کے بعد کہا کہ خدا کی قسم میں اس بات سے کبھی توبہ نہیں کروں گی کہ وہ کام میں نے کیا ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یقین ہی نہیں کرے، حالت ایسی ہو چکی ہے، اتنا آپ لوگوں کی باتیں سن چکے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ ساری بات کرنے کے بعد میں بالکل مطمئن تھی کہ میرا دل اللہ کی طرف جڑا ہوا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ رب العزت ضرور بالضرور اس بارے میں وحی نازل فرمائیں گے اور کوئی نہ کوئی بات آئے گی۔ لیکن فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ کا قرآن نازل ہوگا، یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، بس اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو خبر دے دیں گے، لیکن مجھے یہ گمان نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا جو قیامت تک مسجدوں میں محرابوں میں مدرسوں میں پڑھا جائے گا، تو یہ میرا خیال نہ تھا۔ فرماتی ہیں کہ ابھی یہ سب بات چیت ہو رہی تھی، پورے ماحول جو ہے غمگین تھا گھر کا، اچانک نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کے نزول کے آثار نازل ہوئے، نبی علیہ السلام کے اوپر کمبل یا کوئی چادر وغیرہ ڈال دی گئی۔ اب پورے گھر کے اندر حالت بڑی عجیب ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں تو اطمینان تھا، گمان تھا کہ میری برات نازل ہونے والی ہے، لیکن جب میں اپنے باپ صدیق کے چہرے کو دیکھتی تو ایسا عجیب چہرہ تھا کہ نہ معلوم آج اللہ کی طرف سے کیا نازل ہو جائے۔ اور صدیق اکبر کا وہ گھرانہ جس کی صدیقیت اور جس کا مرتبہ اور عزت وہ پورے مسلمانوں کے اندر ہے، کہیں قیامت تک کے لیے ختم نہ ہو جائے، تو ان کی کیفیت یہ تھی۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو ماں کی بھی یہی حالت تھی کہ اللہ تو سچ نازل فرما رہے ہیں اور یہ جو بات آئے گی سب کھل جانا ہے ابھی، اب پتہ نہیں صدیق کے خاندان کا کیا ہوگا، ہماری نیک نامی کا کیا ہوگا، ہماری نسلوں کا کیا ہوگا۔ ایک عجیب و غریب کیفیت تھی، اور بہت خوف کے ساتھ ان کا کیفیت ایسی کہ بس جان ہی نہ نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ کبھی نبی علیہ السلام کو دیکھتے، کبھی مجھے دیکھتے، اور اس سوچ میں تھے کہ آج کیا ہوتا ہے، آج خاندان صدیق کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا نازل ہوتا ہے۔ وہی کی وہ کیفیت رہی۔ پھر وہ جب کپڑا ہٹایا گیا، کمبل یا چادر، تو جیسے 14ویں کا چاند آسمان سے نکل آتا ہے نا بادلوں میں گھرا ہوا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک چہرہ باہر آیا، خوشگوار تھا، اور پہلا کلمہ یوں فرمایا، ابشری یا عائشہ، بشارت ہو تجھے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں
برات نازل کر دی۔ مجھے میری ماں نے کہا عائشہ نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کر، تو کہنے لگے نہیں، آج تو میں صرف اسی کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے بارے میں برات کا حکم نازل فرمایا ہے۔ یہ ایک محبت کا، ایک ناز کا مقام تھا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنی پاک دامن بیٹی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، مبارکباد دی۔ امی عائشہ نے کہا کہ ابا جان، آپ نے پہلے سے کیوں مجھے بے قصور نہ سمجھا، پہلے سے کیوں میری پاک دامنی کی گواہی نہ دی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صدیقیت کو دیکھیے، سچ بولنے کو دیکھیے، کیا جواب دیا اپنی بیٹی کو جس کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ فرمایا، کون سا آسمان مجھ پر سایہ ڈالے، کون سی زمین مجھ کو اٹھائے اور تھامے، جب کہ میں اپنی زبان سے وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔ یہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ آج ہم کسی کی حمایت میں بولتے ہیں تو بس بولتے چلے جاتے ہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کون سا آسمان مجھ پہ سایہ ڈالے، کون سی زمین مجھے تھامے، کہ میں زبان سے ایسی بات نکالوں کہ مجھے تو نہیں معلوم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور مجمع عام میں خطبہ دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات میں وہ جو باتیں، جو قرآن کی آیات تھیں، وہ سب لوگوں کو سنائیں اور منافقین کے بارے میں کھل کے بتا دیا گیا۔ اور جو 3 صحابہ بھی ایسے تھے جنہوں نے منافقین کے ساتھ پروپیگنڈے میں شریک ہو گئے تھے، ام مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 مرد اور 1 خاتون، ان سب کو پھر 80 کوڑے لگوائے گئے۔ اور عبداللہ ابن ابی کو بھی بعض روایتوں میں 80 لگے اور بعض میں کہ اس سے زیادہ لگے۔ تو بہرحال یہ جو سزا ہے جو سورہ نور میں آئی یہ دی گئی۔ امی عائشہ کے بارے میں قرآن مجید کے اندر جو باتیں آئیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، تمہیں تو یہ چاہیے تھا ایمان والوں کو کہ جیسے ہی تمہیں خبر ملی فوراً کہہ دیتے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو تم لوگ لگا رہے ہو، یہ کیوں نہ کہہ دیا، اچھا گمان کیوں نہ رکھا۔ اچھا گمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ کسی کے بارے میں آپ بدگمانی کریں، قیامت کے دن اپنی بدگمانی ثابت کرنی پڑے گی، اچھا گمان ثابت نہیں کرنا پڑے گا۔ میں یہ گمان کروں آپ رات تہجد پڑھتے ہیں، مجھے ثواب مل گیا، آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، قیامت کے دن مجھے اس کو ثابت نہیں کرنا پڑے گا۔ میں یہ گمان رکھوں جی آپ روزانہ رات کو کوئی گندا کام کرتے ہیں، اس بدگمانی کا مجھے گناہ بھی ملے گا، قیامت کے دن مقدمہ بھی آئے گا، مجھے ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ تو اچھا گمان رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، تم نے کیا کیوں نہ دیا؟ اور بعض صحابہ نے یہ کہا بھی تھا، 3-4 ایسے صحابہ سے سنتے یہ کہا بھی تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند اشعار ہیں۔ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی۔ خدائے لم یزل کا بارہا تجھ کو سلام آیا، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ کو سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب ازل سے جن پہ تیرا نام آیا۔ رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، فرش پہ ہو کے بھی ٹکڑا ہے یہ باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں۔ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، فرش پہ ہو کے بھی یہ ٹکڑا ہے باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں۔ تیرا حجرہ ہے وہ جسے گنبد خضرا کہتے ہیں، شفاعت کی تیرے رحمت قدے سے ابتدا ہوگی، شفاعت کی تیرے رحمت قدے سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ شفاعت کی تیرے رحمت قدے سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ غور کیجئے، آج سے پہلے بھی کچھ پاک دامن لوگوں کے اوپر الزام آئے تھے۔ اگر یاد ہو آپ کو تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی تہمت لگی تھی۔ گواہی کس نے دی؟ اللہ نے ایک چھوٹے بچے سے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک چھوٹے بچے نے ان کی گواہی دی۔
بی بی مریم کے اوپر بھی ایک تہمت لگی تھی، بات کرنے والوں نے بات کر دی تھی، گواہی کس نے دی؟ ان کے اپنے بیٹے نے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، چھوٹے بچے نے گواہی دی۔ عائشہ کی، اب عائشہ کی شان کو ذرا ملاحظہ تو کرے، کوئی مقابلہ ہے ان کی شان کا کہ ان کی گواہی ایک چھوٹا بچہ دے رہا ہے، ان کی گواہی ایک ان کا اپنا بیٹا دے رہا ہے، اور ان کے اوپر جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں۔ وہاں گواہی اوروں سے دلوائی، یہاں ہو سکتا تھا نبی علیہ السلام کی زبانی اللہ دلوا دیتے، آپ کو خواب میں آ جاتا، آپ کو اطلاع کر دی جاتی۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اللہ نے اطلاع دی ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہے، حبیب خدا، یہ کتنی بڑی ان کی عظمت اور شان ہے کہ اللہ کا قرآن، اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں ان کی پاک دامنی کی۔ فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ دیکھیں، ایک عام نیک آدمی بھی کہتا ہے میں طیبین میں سے ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے طیب ہیں، اور طیب کے لیے جب طیبہ ہے تو بھئی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی طیبہ ہی ہوئی نا۔ پھر جو لوگ بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں امی عائشہ کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں بیسیکلی؟ وہ اللہ تعالیٰ پہ بہتان مان رہے ہوتے کہ رشتہ تو اللہ نے کرایا تھا، پسند تو اللہ کی تھی، وہ انڈائریکٹلی بات کہاں جا رہی ہے؟ اور جو اگر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں، اس قسم کی بکواس کرتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام طیب ہیں تو ان کے ساتھ یہ جوڑ ہو سکتا ہے؟ تو ادھر بھی طیب، ادھر بھی طیب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک اور معاملہ بھی ہوا، بہت اہم بات ہے سمجھنے والی۔ یہ جو 3 صحابہ کے نام بتائے تھے جنہوں نے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے امی عائشہ کے اوپر بات کر دی تھی، ان میں سے ایک تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معلوم ہے یہ کون تھے؟ یہ غریب صحابی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کزن تھے، خالہ کے بیٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہر مہینے وقتاً فوقتاً کچھ پیسے دیتے تھے جس سے وہ اپنے گھر کی دال روٹی ضرورت پوری کرتے تھے۔ جیسے ہی اللہ نے کھول کے رکھ دیا اور بیٹی کی برات اور پاک دامنی کو کھول کے رکھ دیا تو کیا ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غم ہوا، یہ تو میرا اپنا تھا، اتنا قریبی تھا، اس نے میرے بارے میں، میری بیٹی کے بارے میں اتنی بڑی باتیں کی۔ اچھا، میں قسم کھاتا ہوں جو اس کی میں مدد کرتا تھا آئندہ میں مدد نہیں کروں گا۔ ہمارے نزدیک تو یہ عمل جائز ہے، ہم تو اگلے کا حق نہیں دیتے، احسان سے رک جانا تو ہمارے ہاں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی تو ہوا کیا؟ اللہ کا قرآن آ گیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ۔ اولو الفضل فرمایا، اہل فضل میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خود مخاطب فرمایا اور فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ اور اہل فضل کو یہ نہیں چاہیے کہ جب کہ وسعت والے قسم نہ کھایا کریں کہ وہ رشتہ داروں کی اور غریبوں کی مدد نہیں کریں گے، کیا ان کو اپنی مغفرت محبوب نہیں ہے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ذرا امیجن کیجئے، سوچئے، صدیق اکبر کے اولاد نہیں ہیں وہ، جن کا بیوی بچوں کا ذمہ داری واجب ہے، تو کسی کو ویسے ہی دے رہے ہیں، اور اتنا بڑا کام کیا کہ بیٹی جو صدیقہ کائنات ہے اس پہ تہمت لگائی، اور انہوں نے صرف اتنا کیا نا کہ میں آئندہ اس کو پیسے نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی پسند نہیں فرمائی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو اپنی مغفرت محبوب ہے، اور آئندہ سے ڈبل دینا شروع کر دیا جو پہلے دے رہے تھے۔ اس واقعے کو سنیے، ہماری عزت امی عائشہ کی عزت سے زیادہ بڑی نہیں ہے۔ ہم پہ لوگ باتیں کر دیں، ہماری کوئی حیثیت امی عائشہ کے پاؤں کے جوتے کے اندر جو مٹی ہے نا نیچے لگی ہوئی، اس نے بھی حیثیت ہماری نہیں ہے۔ کوئی ہمارے اوپر بول دے تو ہم تو جناب حق دینا منع کر دیتے ہیں، حق نہیں دیتے لوگوں کا، اس نے میرے اوپر فلاں وقت میں فلاں بات کہی تھی۔
اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں جو تم اس کے اوپر نفلی صدقات دیتے ہو وہ بھی بند مت کرو۔ ہم تو کئی مرتبہ اپنے گھر میں بیوی بچوں کو پاس موجود ہوتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں، نہیں دیتے ان کو رلاتے ہیں۔ کتنے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں گھر میں موجود ہیں، شوہر پیسے دے سکتا ہے، نہیں دیتا، یہ اپنے بھائی سے باپ سے مدد لے رہی ہوتی ہیں، جاب کر رہی ہوتی ہیں، کسی طریقے سے تکلیفوں میں وقت گزار رہی ہوتی ہیں۔ یہ کیسے اللہ کو یہ لوگ منہ دکھائیں گے؟ ایسے شوہر قیامت کے دن کس منہ سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کہ اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں لیکن نہیں دے رہے، تنگی میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ ٹھیک ہے اس نے برائی کر دی لیکن تم تو بھلے ہو، تم بھلائی کو مت چھوڑو۔ اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے، وہ اہل فضیلت میں سے ہیں۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو علماء لکھتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ پھر اس آیت میں ایک اور بات بھی ہے، ان آیات میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینے تک پریشان رہے۔ 1 مہینے کے بعد وحی آئی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو 1 مہینہ پریشانی کیوں گزاری جاتی؟ اس کو بھی انسان سمجھے۔ پھر واقعہ افک سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کمال تقوی کا پتہ لگتا ہے کہ 1 مہینے سے زائد یہ سلسلہ رہا مگر بیٹی کی حمایت میں 1 حرف بھی نہ بولا۔ خدا کی قسم یہ بات تو ہمارے لوگوں نے جب باتیں کہیں تو 1 مرتبہ ان کی زبان سے 1 بات نکلی، انہوں نے فرمایا خدا کی قسم یہ بات تو ہمارے حق میں زمانہ جاہلیت میں بھی نہ کہی گئی، اب تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام سے عزت بخشی، اب یہ باتیں کیسے ممکن ہو سکتی ہیں؟ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش تھی۔ مقصد کیا تھا؟ منافقین کا نفاق کھل کے آ جائے اور محبین کی محبت کھل کے سامنے آ جائے۔ امہات المومنین میں سے کسی ایک کی بھی، بالخصوص ام عائشہ کے بارے میں بدگوئی کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے، اور ان کی عزت کو تسلیم کرنا، ان کو پاک دامن سمجھنا یہ قرآن اور اہل قرآن کا معاملہ ہے۔ نزول وحی میں جو 1 ماہ کی تاخیر ہوئی اس میں ایک حکمت یہ بھی کتابوں میں لکھی ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عبودیت کے اندر کمال حاصل ہو جائے، تمام قسم کی مخلوقات سے ہر قسم کی امید ختم ہو جائے، بس اللہ ہی رہ جائے۔ یہ مقام آتے ہیں۔ بعض دفعہ بندے کو اللہ تعالیٰ اتنا دنیا سے کاٹ دیتے ہیں کہ سوائے رب کے کچھ نہیں رہتا، وہ امتحان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ اس کے درجے کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تزکیے کا ایک خاص رنگ ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں لا تحسبوه خیر، یہ برا مت سمجھو، تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تم سمجھتے ہو یہ شر ہے، نہیں خیر ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے فرمایا کہ اتنا مٹ گیا بندہ اندر سے، نفس ختم ہو گیا، کوئی خواہش کوئی بات باقی نہیں رہی، زندہ رہنے کی خواہش باقی نہ رہی۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ہر طرف سے کٹ کے، ہر امید، ہر مخلوق، ہر سہارا، ہر چیز کی جب نفی ہو گئی اور کچھ بھی نہ رہا، بس امی عائشہ ہے اور رب ہے، تب اللہ رب العزت نے ایسے ہی آیات 2 رکوع قرآن مجید کے تقریباً 18-20 آیات نازل فرما دیں، ان کی فضیلت کو پوری دنیا کے اوپر کھول کے رکھ دیا۔ لیکن یہ وقت ملا کب؟ اس کے پہلے چکی میں پیسا گیا آزمائشوں کی۔ ہم کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہمیں مل جائے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ شیک ویل بیفور یوز یہ لکھا ہوتا ہے نا، دوائیوں کے اوپر جو سیرپ ہوتے ہیں، استعمال سے پہلے اچھے طریقے سے ہلا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو بہت بڑا فضل و کمال دینا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہلا کے اچھی طریقے سے جھنجھوڑ کے دیکھتے ہیں۔ اور پچھلی امتوں میں بھی یہ باتیں ہیں، مستھم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، کہ جب اللہ جھنجھوڑتے ہیں نا بیماریوں میں، تنگیوں میں، پریشانیوں میں،
پھر بندے کے اوپر ایک وقت آ ہی جاتا ہے، وہ کہتا ہے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس پوائنٹ پہ جب اللہ لے جاتے ہیں پھر اللہ بلندیاں بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ تو بہت بڑی آزمائش ہے، معمولی بات نہیں ہے اس کو جھیلنا، لیکن اس کے اندر سے نکلا کیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل ابو بکر کی فضیلت، بزرگی اور بلندیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ازواج مطہرات پر، اور ان تمام مومنین و مومنات پر جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ ارے تم نے سنتے ہی کہہ کیوں نہیں دیا فوراً کہ تو بہتان ہے، ہمارے لیے تو جائز ہی نہیں ہے، ان باتوں کو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تم نے باتیں کی کیوں؟ سب مومنین سمجھتے تھے کہ امی عائشہ پاک دامن ہے، دین سے غلطی ہوئی وہ الگ بات ہے، فرمایا اس کو ذکر ہی کیوں کرتے ہو، یہ کوئی باتیں کرنے والی ہیں؟ حضرت سعد ابن معاذ اور ابو ایوب انصاری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سنتے ہی کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بعض ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور عورت کو نہ ملیں۔ ایک تو یہ کہ نکاح کے لیے امی عائشہ کی تصویر ایک ریشمی رومال میں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھیجی اور نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ دوسری یہ کہ تمام ازواج مطہرات میں واحد قواری یہ ہیں سیباتی و ابکارا، باقی تمام سیبات ہیں یا بکارہ ہیں۔ تیسری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ امی عائشہ کی گود میں ہوئی۔ چوتھی کہ آپ امی عائشہ کے گھر میں ہی مدفون ہوئے، قبر مبارک بنی۔ پانچویں یہ کہ نبی علیہ السلام پر اس وقت بھی وحی نازل ہو جاتی تھی جب امی عائشہ اور نبی علیہ السلام ایک لحاف میں ہوتے تھے، تب بھی وحی کا نزول ہو جاتا، یہ سعادت کسی اور امی کو نہیں ملی۔ اور چھٹی یہ کہ آسمان سے خود اللہ نے ان کی برات کو نازل فرمایا۔ ساتویں یہ کہ وہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی ہیں اور خود بھی صدیقہ ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جن سے دنیا میں ہی مغفرت کا اور رزق کریم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے مرتبے اور مقام کو سمجھنے کی اور ان سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان محبت کے کلمات کو، عقیدت کو قبول فرما کے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔